سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس انسان کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ باقی نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اور اس نعمت کو کہتے ہیں ایمان کی دولت۔ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے لولے ہوتے، لباس نہ دیتے تو ہم ننگے ہوتے۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، اگر ہمیں والدین نہ دیتے ہم یتیم و مسکین ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز کے زندگی دی ہوئی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رب کریم کا شکر ادا کریں، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ مال اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، جان اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، عزت و آبرو اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت دولت ایمان ہے۔ تو ایمان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کفار سے خطاب نہیں فرمایا یا ایہا الذین کفروا، منافقین سے خطاب نہیں فرمایا یا ایہا الذین نافقوا، اللہ نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے یا ایہا الذین آمنوا، اور حکم کیا دیا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے ظاہر میں ایمان کا اقرار کرنے والو، اپنے دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان لو۔ تم ظاہر میں تو ایمان کا اقرار کرتے ہو، دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر لو کہ رب ذوالجلال ہمارے پروردگار ہیں۔